بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ قال الله تعالى في مقام آخر كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. قال الله تعالى في مقام آخر هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. تمام احباب جو اس وقت لیلۃ القدر کی اس پاکیزہ محافل جو آپ کے گھروں میں ہو رہی ہیں اور آپ ایک بڑے دن میں اور بڑی عظمت والی رات میں اور بڑے عظیم رب کے ہاں اور عظیم رسول کی امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور عظیم کتاب دستور حیات ہے جو قرآن حکیم، اس میں سے میں نے 3 آیات تلاوت کی ہے. اور آج کا یہ دن چونکہ بہت بڑے انعامات کا دن ہے اور یہی قرآن جو میں نے تلاوت کیا ہے یہی قرآن حکیم اپنی اصلی صورت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پہلے ایک بلند تر مقام جسے بیت العزت کہتے ہیں اس میں یہ موجود تھے، یہ احکام جو اللہ تعالیٰ نے دنیا پہ بذریعہ پیغمبران گرامی اس پوری انسانیت تک پہنچانے تھے. تو پہلی امتوں میں جو نبی آئے اور جو رسول آئے اسی بیت العزت کے احکام اللہ تعالیٰ نازل فرماتا لوح محفوظ پہ اور اسی لوح محفوظ سے پھر بذریعہ وحی جبریل امین لے کر وہ پیغام انبیاء کرام تک پہنچاتے اور انبیاء کرام وہی دعوت پھر اپنی امتوں کو دیتے. انہی احکام میں سے یہ آخری امت چونکہ تھی اور آخری رسول تھے، آخری نبی تھے، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ آخری میسج تھا جس کا نام قرآن حکیم ہے. یہ احکامات بھی بیت العزت میں محفوظ تھے، تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اسی لیلۃ القدر کو اس کتاب کو لوح محفوظ پہ اتارا اور اسی لوح محفوظ سے پھر جبریل امین وقتاً فوقتاً جو حکم اللہ پاک عطا فرماتے اپنے رسول اکرم محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے رہے. یہ قرآن حکیم جو احکام آتے رہے وہ 23 سال کے عرصہ میں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ پہنچائے گئے۔ انہی میں سے میں نے یہ ایک آیت پڑھی ہے، یہ آیت وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی جب بیت اللہ تعمیر فرما رہے تھے۔ وہ دعا فرمائی تھی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب تو ان لوگوں میں، انہی میں سے یعنی اہل عرب میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو ان کو تیری آیات سنائے بھی اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دے اور ان کا تزکیہ بھی کرے۔ یعنی تین چیزیں، کتاب، حکمت اور تزکیہ، یہ تین چیزیں آپ یاد رکھیں۔ پھر اگلی آیت میں پروردگار نے ایک اور یہ میں نے جو پڑھی ہے آیت، یہ سورہ بقرہ کی 114 نمبر آیت ہے۔ اب دوسری آیت جو میں پڑھ رہا ہوں یہ سورہ البقرہ کی 151 نمبر آیت ہے۔ اس میں پھر فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، فرماتے ہیں ہم نے آپ پر، یعنی لوگوں کو مخاطب کر کے، کہ ہم نے آپ کی طرف ایک رسول بھیجے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں، جو تمہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور تمہیں پاک کرتے ہیں اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تیسری آیت کو پھر میں آپ کے آگے تلاوت کر لوں تو پھر میں آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں۔ پھر تیسری آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی غرض و غایت اور مقاصد بیان فرمائے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر ایک احسان کا ذکر کیا۔ فرمایا اللہ وہ ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اسی نے تمہارے اندر بھیجا ہے امیوں میں ایک رسول، انہی میں سے، یعنی عرب کے ان پڑھ معاشرے میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور بے شک یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہیوں میں تھے۔ اب یہ تیسری آیت سورہ جمعہ کی ہے۔ اب ان تینوں آیات میں جس چیز پہ غور کیا گیا، جو ان تینوں آیات کو سمجھایا گیا ان تینوں آیات کے اندر، اس کو جب ہم اس کو ایک ہیڈ لائن دیتے ہیں، ایک سرخی بناتے ہیں، اس کی بڑی مین سرخی، تو وہ بنتی ہے تزکیہ نفس اور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منہاج، یعنی تزکیہ نفس کا وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ نفس کی بہت تبلیغ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تزکیہ سے بھرپور ہے، کیونکہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد تزکیہ نفس ہے، اور تزکیہ نفس ہوگا تو زندگی ساری پاک ہو جائے گی، یزکیہم، ساری زندگی پاک ہو جائے گی۔ تو اس میں کچھ چیزیں ذکر کی ہیں، گویا ان آیات کا خلاصہ ایک، پھر ہم ان میں سے نکالتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ اس میں ایک ہے محاسبہ نفس، یعنی ہر شخص
اپنا احتساب کرے، محاسبہ کرے، غور و فکر کرے، تاکہ اس کا نفس پاک ہو جائے اور وہ اس قابل بن جائے کہ وہ اللہ کی ان جنتوں اور ان اعلیٰ مقامات پہ ٹھہرنے کے قابل ہو جائے۔ تو اس میں سے پہلا ہے محاسبہ نفس، نمبر 1۔ نمبر 2 ہے ندامت، توبہ اور استغفار۔ اور تیسری چیز ہے ضبط نفس، اور چوتھی چیز ہے زبان کی حفاظت، اور پانچویں چیز ہے نیک صحبت، اور چھٹی چیز ہے دعوت اللہ یعنی تبلیغ دین۔ اب ان میں سے ہر ایک کو میں تھوڑی آپ کے سامنے بیان کروں گا تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ پہلی چیز جو اس میں بیان فرمائی گئی ہے تزکیہ نفس میں، تو روزہ بھی اسی تزکیہ نفس کی ایک اعلیٰ ترین صورت ہے۔ اس میں تزکیہ جسمانی بھی ہوتا ہے اور اس میں تزکیہ قلبی بھی ہوتا ہے، دل کی پاکیزگی بھی ہوتی ہے، دماغ کی عقل و شعور کی پاکیزگی بھی ہوتی ہے، اور روح کی پاکیزگی اور تطہیر بھی ہوتی ہے۔ ان چیزوں کے ملنے میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ محاسبہ نفس۔ محاسبہ نفس کیا ہے؟ تزکیہ نفس میں اولین فرض، پہلا فرض انسان کو یہ جاننا کہ اس کے نفس میں کیا کیا خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں اور کن کن خوبیوں سے اس کا دامن خالی ہے۔ محاسبہ کا مطلب ہے حساب لینا، لہذا ضروری ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہیں کہ اس نے کہاں تک خرابیوں سے کنارہ کشی کی ہے اور کس حد تک خوبیوں کو اپنایا ہے، اور کبیرہ گناہوں سے مکمل طور پر اور صغیرہ گناہوں سے حد الامکان بچا ہے۔ اس کو کہتے ہیں محاسبہ نفس۔ اس کے لیے حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دانا وہ ہے، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشوں کے پیچھے لگائے اور اللہ تعالی سے امیدیں باندھے۔ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے کہ دانا وہ ہے جو نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشوں کے پیچھے لگائے اور اللہ تعالیٰ سے پھر امید لگائے کہ بخشش ہو جائے گی۔ تو یہ روایت ہے ترمذی کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنی طرف سے پوری طرح محاسبہ کرنا ہوگا اور پھر اللہ پہ امید باندھنی ہوگی کہ محاسبہ نفس کے بعد میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک میری بخشش بھی فرمائے گا اور مجھ پہ رحمت بھی فرمائے گا، اور وہ تھوڑی سی توجہ سے راضی ہو جاتا ہے، تھوڑی سی توجہ سے راضی ہو جاتا ہے، تھوڑی سی معروضات سے راضی ہو جاتا ہے، تھوڑی سی ہاتھ اٹھا کے اپنی خطاؤں کو یاد کر کے تھوڑے سے آنسو اگر نکل آئیں اس کی زبان سے، اس کی آنکھوں سے، اس دعا سے جو کلمات اس کی زبان سے نکلے ہیں، تو یہ محاسبہ نفس ہو گیا۔
دوسری چیز میں نے بیان کی تھی اسی تزکیہ نفس، چونکہ رمضان تزکیہ نفس کا مہینہ ہے اور لیلۃ القدر اس تزکیہ نفس کے سلے میں اللہ کی رحمتوں اور اس کی برکات اور اس کی مغفرتوں کو سمیٹنا ہے، جھولیاں بھرنا ہے۔ دوسری چیز میں آپ کے سامنے جو بیان کی تھی میں نے وہ تھی ندامت، توبہ اور استغفار۔ ندامت کس چیز کو کہتے ہیں؟ ندامت، توبہ اور استغفار، ندامت دل کا وہ افسوس اور پشیمانی ہے جو کسی گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، جس میں حسرت غالب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ندامت دل کا وہ افسوس ہے اور پشیمانی ہے جو کسی گناہ کے صادر ہو جانے کے بعد لوٹ آیا انسان، یعنی توبہ کا مطلب ہے لوٹ آنا۔ انسان جب گناہ کا ارتکاب کر کے پشیمان ہوتا ہے اور عہد کرتا ہے کہ آئندہ ایسے نہیں کروں گا، گویا وہ نیکی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ استغفار کے معنی مغفرت مانگنے کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی بھی برا کام اس سے صادر ہو جائے، چونکہ انسان سے خطا ممکن ہے، انسان سے غلطی ممکن ہے، اللہ کو یہ سب کچھ معلوم ہے کہ میرا بندہ غلطی کرتا ہے، تو اس نے غلطی، ایک غلطی نہیں بلکہ سینکڑوں ہزاروں غلطیوں کے بعد بھی اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے، تو اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی 110ویں آیت میں فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا پائے گا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے، اگر بخشش کی اور رحمت کی یہ امید نہ ہوتی تو انسان کتنی ٹینشن میں چلا جاتا، کتنی ڈپریشن میں چلا جاتا اور کتنی مایوسی اس پہ طاری ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرما کر پھر انسان کو اپنے قریب بلایا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ندامت توبہ کی ایک قسم ہے، یعنی آپ اس گناہ پہ شرمندہ ہو گئے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث کے 2 لفظ میں نے آپ کو سنائے ہیں۔ تو قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، جب تم سے کوئی قصور ہو جائے تو اپنے گناہ پر نادم ہو جاؤ، پھر شرمندگی کے ساتھ اس پر اللہ سے استغفار کرو اور آئندہ کبھی اس فعل کا ارتکاب نہ کرو۔ یہ آپ نے دیکھا کہ اللہ پاک کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جو ہمارا برا چاہتی ہے، بلکہ وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ اس کے گناہوں کا احساس اس کو دلا دیا جائے اور اس کی غلطی کا احساس ہو کر یہ شرمندگی حاصل کرے، تاکہ چونکہ شرمندگی کس چیز کو کہتے ہیں؟ ضمیر کے بوجھ کو۔ ہر انسان جن سے کوئی خطا صادر ہوتی ہے اس کے ضمیر پہ ایک بوجھ بن جاتا ہے اور وہ ضمیر اس کو کچوکے دیتا رہتا ہے کہ میں نے یہ غلط کیا ہے۔ تو اگر اس کے ضمیر اس کو کچوکے دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے آ جا آ جا آ جا، واپس آ جا، لوٹا۔ یہ اس کا فضل ہے، تو بتا رہا ہے کہ آ جاؤ آ جاؤ۔ اگر ضمیر اس کو ملامت نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی اس انسان کے اندر اچھائی کو قبول کرنے کی کوئی صلاحیت باقی نہیں رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی میں عمل کرتے رہنے کے باوجود توبہ کا تصور ملتا ہے۔ فرمایا ہے لوگوں اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ کرو، بے شک میں دن میں
100 مرتبہ اس کے حضور میں توبہ کرتا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توبہ کو کس قدر اہمیت دیتے ہیں کہ بندہ اس سے نہ گھبرا کہ تجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے، تجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، بلکہ تو مایوسی اور ڈپریشن اور ٹینشن کا شکار نہ ہو، اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کی اپنے اندر ویل پاور پیدا کر لو، تو تمہارے اندر اللہ کی رحمت اس ویل پاور کو مضبوط کر دے۔ یہ دوسری چیز تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، تزکیہ نفس کے حساب سے محاسبہ نفس میں نے بیان کیا ہے، ندامت اور توبہ بیان کی ہے، اور تیسری چیز میں نے آپ کو کہا تھا وہ ہے ضبط نفس۔ تزکیہ نفس کا اہم ترین مرحلہ جو ہوتا ہے میرے جان، وہ ہے مرحلہ ضبط نفس ہے، یعنی اپنے دل اور دل میں پیدا ہونے والی خواہشات اور ان خواہشات کو پورا کرنے والے اعضاء اور جوارح سب پہ قابو حاصل ہو۔ نفس کے خلاف جہاد کرنا ہی جد و جہد ہے جو ہم اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے اور بھلائی کا عادی بنانے کے لیے کرتے ہیں۔ اب ضبط نفس کے لیے کچھ اصول بیان فرمائے۔ ضبط نفس کے لیے دل کی اصلاح ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا اور نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو گویا ضبط نفس کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ دل کی اصلاح۔ اب ضبط نفس کو آسان کرنے والی دوسری شے یہ ہے کہ نیک اعمال سے حاصل ہونے والے آخرت کے فوائد کو وقتاً فوقتاً ذہن میں تازہ کیا جاتا رہے کہ میں آخرت کے فوائد سمیٹنا چاہتا ہوں۔ اس پہ بھی ایک روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ مسلمان کو جو تھکان، مرض، فکر، حزن، تکلیف اور غم لاحق ہوتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کے اوپر کوئی بیماری، کوئی فکر، کوئی رنج، کوئی تکلیف، کوئی غم جب آپ کو لاحق ہوتا ہے تو بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں بھی آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو گویا جب ایسی کوئی سچویشن آ پڑے تو آپ اس کو یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ گناہوں کے معاف کرنے کی ضمانت دی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لہذا اس پہ بھی ضبط کیا جائے۔ تو ضبط نفس کو آسان بنانے والی ایک تیسری چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، وہ ہے استقامت اور دوام عمل، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیک کام شروع کیا جائے اس کے سلسلے میں وہ سختی برتے یا برے کام شروع کر دے تو اس سے بچنے کے لیے پوری کوشش کرے، اس کو کہتے ہیں ضبط نفس۔ اب آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر سے ایک بات فرمایا، آپ نے روایت ہے کہ اے عبداللہ فلاں کی طرح نہ ہو جانا کہ وہ پہلے رات کو عبادت کیا کرتا تھا پھر اس نے رات کی عبادت کو چھوڑ دیا، گویا اس کے نفس میں ضبط نہیں رہا۔ یہ تھا ضبط نفس کی آپ کو کچھ ایگزامپل اور طریقہ آپ کو بتایا۔ چوتھی چیز ہے زبان کی حفاظت۔ تزکیہ نفس کے لیے انتہائی اہم زبان ہے، اس کی جتنی بھی حفاظت کی جائے وہ کم ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا زبان کے غلط استعمال سے بہتر ہے خاموش رہا جائے، کیونکہ من صامت نجا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی شریف کی یہ روایت ہے، حدیث ہے کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی، یعنی جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ تو گویا زبان کا احتساب کے ساتھ استعمال۔ پھر حضور علیہ السلام نے کتنی زبردست بات ارشاد فرمائی آگے،
فرمایا میں یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. یہ زبردست بات آپ کے سامنے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو مجھے دونوں جبڑوں کے درمیان یعنی زبان اور دونوں ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان دونوں چیزوں کی ضمانت آپ دیں اور جنت کی ضمانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں تو پھر اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ رسول اللہ کا فرمان کتنا بڑا ہے اور اس بات کی کتنی بڑی اہمیت ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ غیبت، جھوٹ، تہمت، گالی گلوچ اور چغلی جیسی ساری برائیاں زبان کو قابو میں نہ رکھنے سے عمل میں آتی ہے، اور زبان اور شرمگاہ کے بے قابو ہونے کو جس نے قابو کر لیا در حقیقت وہ کامیاب ہو گیا. اب پانچویں چیز میں آپ کے سامنے انہی آیات سے جو میں بیان کر کے پھر آپ کو اجازت دوں گا وہ ہے نیک صحبت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ نفس کے لیے نیک صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا، کیونکہ انسان جن لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے غیر ارادی طور پر ان کے عمل اپنانے لگتا ہے. حضور علیہ السلام نے اسی لیے نیک صحبت اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوگا، بس تم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. اگر صالحین سے دوستی ہے، ایسے صالحین جن کا تزکیہ نفس ہو چکا ہوا ہے، جن کی زبان فضولیات پہ نہیں چلتی، جن کا ضبط نفس ہے، جو اپنا احتساب کرتے ہیں، یہ صالحین لوگوں میں سے ہیں. تو ان کے ساتھ اگر آپ کی مجلس ہے، تو ان کے ساتھ اگر آپ کی محبت اور دوستی ہے تو المرء مع من احبا، جس کے ساتھ جو محبت کرتا ہوگا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور چھٹی چیز اور آخری چیز آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، وہ ہے احساس جواب دہی. تزکیہ نفس کے سلسلے میں یہ احساس جواب دہی اتنی بڑی اہمیت رکھتا ہے میری جان کہ صرف اس کے گہرا ہو جانے سے انسان خود بخود ہی سدھر جاتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ تصور آخرت کو ذہن میں ٹھہرایا جائے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، کہاں تمہیں 14ویں رات کو چاند کو تم دیکھتے ہو؟ جس طرح اس کے دیکھنے میں کوئی شک نہیں ہوتا جبکہ اس کے اوپر بادل بھی نہ ہو. تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں سورج کو دیکھنے میں کوئی شک ہوتا ہے جبکہ اس کے اوپر بادل بھی نہ ہو؟ تو لوگوں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے. آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کس قدر خوبصورت بات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. اب یہ اس کی آخری جو چیزیں ہیں میں پھر آپ کو رپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو شخص اپنا محاسبہ نفس کرتا رہے گا، جو اپنے کیے پر شرمندہ ہو کر توبہ اور استغفار کرتا رہے گا، جو نفس کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گا اور اس کو قابو میں رکھے گا، جو نیک صحبت میں بیٹھے گا، جو اپنی زبان کی حفاظت کرے گا، جو آخرت کی جواب دہی کا گہرا احساس رکھے گا، اور جو تبلیغ دین کرتا رہے گا، دعوت اللہ دیتا رہے گا، اس کی تزکیہ نفس کی راہیں اس کی توقع سے زیادہ ہموار اور آسان ہو جائیں گی. اب یہ رمضان چونکہ تزکیہ نفس ہی کا مہینہ تھا تو میں نے یہ 6 چیزیں آپ کے سامنے رکھی. تو ان چیزوں میں ان میں آپ نے یقیناً رمضان کی کیفیات کو محسوس کیا ہوگا
یقیناً آپ نے کوشش کی ہوگی کہ آپ وہ گناہ جو روٹین رمضان سے ہٹ کر غلطیاں جو کرتے ہیں ان سے کافی حد تک اللہ نے آپ کو بچایا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تلاوت کی بھی توفیق عطا فرمائی ہوگی، اللہ نے آپ کو خیرات کی بھی توفیق عطا فرمائی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو غریبوں کی مدد کی توفیق بھی عطا فرمائی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رشتہ داروں دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق بھی عطا فرمائی ہوگی۔ لہذا ان ساری چیزوں کو جب آپ نے اب جمع کر لیا تو یہ رات آپ کے لیے بنا دی کہ آپ نے یہ سارے امور اختیار کر لیے ہیں اور یہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیے ہیں، تو اب آ جاؤ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ان پچھلے کاموں میں اگر چھوٹی موٹی تھوڑی بہت کوئی کمی رہ بھی گئی ہے تو آؤ یہ جو رات ہے یہ میں تمہیں 1000 مہینوں سے افضل رات دے رہا ہوں۔ 1000 مہینے گویا 80 سال۔ یہ رات آپ کے ایسی ہیں کہ اس میں آپ ان ساری چیزوں میں سے جو پیچھے میں نے بیان کی ہیں، ضبط نفس اور باقی چیزیں، ان میں سے اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس کو اس رات پروردگار عالم کے سامنے اپنی سچی توبہ کر کے جب آپ گھر کو لوٹیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیے، آپ کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیے۔ اگرچہ ابھی آپ عمر میں چھوٹے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جو چھوٹے ہیں ان کو 80 سال کا انعام عطا فرما دیا۔ گویا یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک اتنا بڑا احسان ہے کہ سال میں ایک رات یہ لیلۃ القدر ایسی عطا فرما دی ہے کہ پورے سال کی جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئی، جو بدبختیاں ہو گئی، جو خطائیں ہو گئی، جو بحیثیت بشر ہونی ممکن ہے، اس میں انہونی کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ ہو گئی۔ تو اس رات میں اپنے مولا سے چپکے سے آنسو بہا کر وہ گناہ جو اس نے چھپائے ہیں تمہارے اور لوگوں کو اس کے اوپر مطلع نہیں کیا ان کو بھی خدا کے سامنے پیش کر لیں، اور وہ جو لوگوں کے سامنے تمہارے گناہ اور غلطیاں آ گئی ہیں ان کو بھی خدا کے سامنے پیش کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ خدا تو معاف کرے گا ہی، مگر وہ جو غلطیاں آپ کی لوگوں کے سامنے آئی ہیں، جو خطائیں آپ کی جو لوگوں کی گواہی میں آ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دے گا، اور ان کے ذہنوں سے وہ چیز جو آپ کے لیے ندامت کا باعث بنتی ہے اس کو ان کے ذہنوں سے مٹا دے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو کتنے بڑے انعام کی بات ہے میرے دوستو اور عزیزو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقدس رات کے اس بابرکت ساعتوں کے اندر آپ کو گزشتہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے ہم سب کو، اور جو ہماری خطائیں جن کے سبب سے ہم معاشرے میں سوسائٹی میں رسوا ہوئے ہیں ان سے سچی توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ذہن سے بھی آپ کی ان خطاؤں کو مٹا دے گا اور ان کے اندر بھی آپ کا احترام پیدا کر دے گا۔ یہ آٹومیٹکلی پروردگار ان کے ذہنوں سے مٹا دے گا۔ تو انعامات کی یہ اتنی بڑی رات، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس مقدس رات کے فیوزات سے نوازے، اور اس مقدس رات کے اندر پروردگار سے کھل کر رو کر کھل کر تنہائی میں بیٹھ کر اجتماع میں بیٹھ کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے پروردگار سے فرمائے کہ مولا یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم سے ہو گئی ہیں، تو اللہ کو مسلسل عبادت کرنے والا، مسلسل روزے رکھنے والا، مسلسل زکوٰۃ اور خیرات اور عطیات دینے والا، مگر متکبر انسان اتنا پسند نہیں ہے جتنا مسلسل غلطیاں کرنے والا انسان اپنی ندامت کے 2 آنسو بہا کر اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ آج کی یہ رات میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار آپ سب کو اس
اس کے ساتھ اس کے تفیل، اس رات کے تفیل، اور مجھے بھی اور میرے بہن بھائیوں کو بھی، میرے بچوں کو بھی، اور آپ کو بھی، آپ کے بہن بھائیوں کو بھی، آپ کے بچوں کو بھی، آپ کے خاندانوں کو بھی، اور آپ کے اور ہمارے جو ماں باپ بہن بھائی اس دنیا سے گزر گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو پریشان حال ہیں، اور پریشانی کا یہ ایک سبب بیان فرما دیا جو حدیث پاک میں کہ اللہ سے مایوسی انسان کو پریشان کرتی ہے، تو اللہ سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی